پیرنٹس کی ان کی آنکھوں کے سامنے ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ پوچھیں گے کہ ڈیتھ کو میں نکال نہیں پا رہی دماغ سے، از اٹ نیچرل؟ میں نے دیکھیں، یہ تو ہم سب کو پتا ہے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کیوں سب سے بری بات ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم کبھی ڈسکس ہی نہیں کرتے ہیں، اور آف کورس ہمارے اپنے ہوتے ہیں اور اللہ کو جب پیارے ہو جاتے ہیں ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں، تو اس پہ بھی تو ہمیں یہی حکم ہے نا کہ 3 دن سے زیادہ ہمیں ڈپریس نہیں رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے اس کے بعد ایسا نہیں کہ آپ ایک دم فریش ہو جائیں، لیکن آف کورس آپ ورنہ ڈپریشن میں وہ چیز چلی جاتی ہے، جو کہ آئی تھنک ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس جانے والے ہیں، تو یہ چیز اب مجھے سکون دیتی ہے کہ نجم بھائی کہ اب ظاہر ہے میرے پاس بھی میرے گھر والے ہیں، یا میرے پاس اولاد بھی ہے، میرے پاس میرے ہسبینڈ بھی ہیں۔ اب میں ان چیزوں کے بارے میں سوچتی ہوں کہ ہم سب نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، ہم کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ ہم تو زندگی میں اللہ کے پاس چلے گئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل میں بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو یہ ریالٹی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ڈپریس ہونے والی بات ہے، بلکہ ہمیں ان کی دعائیں مغفرت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس اچھا مقام۔ لیکن میں ایک چیز اور سسٹر سے کہوں گا کہ ڈیتھ کا جب اتنے قریبی لوگ جاتے ہیں تو ڈیتھ کا آپ کے زندگی میں دماغ میں رہنا از اے نیچرل فینومینا، کیونکہ آپ نے بہت قریب سے ڈیتھ کو دیکھ لیا ہے۔ لیکن اللہ اس کو قرآن مجید میں جو آپ کی کیفیت ہے، اللہ اس کو قرآن مجید میں خوشخبری کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی یہی ڈیتھ، یہی لاس آپ کی خوشخبری کیسے بن جاتی ہے؟ تو سورہ بقرہ کی 155 نمبر آیت سر پڑھیں گی، سورہ بقرہ آیت نمبر 155، اور آپ بھی نوٹ کر لیں، آپ جن کے پیرنٹ جا چکے ہیں، میرے بھی فادر۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ جی جی نظم بھائی، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ how to convert this fear or this can also develop into a depression، جیسے سنم نے کہا، اس کو کیسے کنورٹ کرنا ہے خوشخبری میں۔ دیکھیں یہ آیت سنم پڑھنے سے میں آپ کو بتاتا ہوں how to convert it۔ This is سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 155۔ اور البتہ ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور جان و مال اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ اللہ، ہم اور تم ہو گئے یہاں پر، یعنی مجھے بھی کہہ رہے ہیں تمہیں آزمائیں گے، اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں تمہیں آزمائیں گے کچھ چیزوں کے ساتھ۔ نمبر 1 خوف، نمبر 2 بھوک یا ڈیزائر، نمبر 3 جان کا نقصان، مال کا نقصان۔ تو اس سسٹر کی زندگی میں آیا ہے جان کا نقصان، یعنی والدین چلے گئے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اور میں جانتے نہیں تھے کہ اللہ نے پہلے سے قرآن میں ہمیں بتایا ہوا تھا کہ ٹیسٹ آئے گا، تاکہ ہم پریپیئرڈ رہیں کہ یار کوئی بھی میرا پیار کرنے والا جا سکتا ہے۔ تو لیکن جب یہ ٹیسٹ آئے گا تو کرنا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس ٹیسٹ کے اندر گڈ نیوز ہوتی ہے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت۔ اس ٹیسٹ کے اندر گڈ نیوز ہے، اور یہ کتنی شاکنگ بات ہے کہ ڈیتھ ہو گئی ہے آپ کے سب سے قریبی رشتے کی، اور اس کے اندر گڈ نیوز ہے۔ تو وہ گڈ نیوز کب ہے؟ when you are صابرین، جب آپ صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے۔ پڑھیے جی اب میں 156 پڑھی ہوں کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف۔ اچھا دیکھیں اس کی عربی اگر ہم پڑھیں کہ جب ان پر یہ ٹیسٹ آیا، امی ابو چلے گئے یا کوئی بھی مال کا نقصان ہو گیا، تو ان کی اناؤنسمنٹ کیا تھی، ان کی دعا کیا تھی، ان کی گفتگو کیا تھی، ان کا بیہیویئر کیا تھا؟ انہوں نے کہا ان للہ، کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں۔ یعنی میں تو بس کرائے کی سائیکل چلا رہی تھی، میرا تو کچھ بھی نہیں تھا، مجھے دیا گیا تھا، پیرنٹس بھی دیے گئے تھے، ہر چیز زندگی دی گئی تھی، تو اللہ یہ تو آپ کی ہے، ان للہ، ہم تو آپ ہی کے ہیں، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور اس کیفیت میں
سے رجوع کرتی ہوں. یہ ہے اس کا ایکچوئل مطلب. راجعون کا مطلب ہوتا ہے کہ رجوع کرنا. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تمہاری زندگی میں یہ ٹیسٹ آئے فوراً اور قریب ہو جاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو مصیبت مجھے آپ کے قریب کر دیتی ہے, اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ جو مصیبت مجھے آپ کے قریب کر دے وہ مصیبت نہیں نعمت ہے, اور جو نعمت مجھے آپ سے دور کر دے وہ نعمت نہیں وہ مصیبت ہے. سو اگر والدین کے جانے سے آپ اللہ سے رجوع کر لیتی ہیں سو گڈ نیوز بھی ہے, اور ایک چیز اور شروع ہو جائے گی آپ کی لائف میں, وہ اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. وہی تو ہے جن پر ان کے رب کی رحمت آپ کو رحمتیں اور برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی رجوع کرتے ہی. آگے اور وہی آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں گی. یعنی ہم جہاں بھی زندگی میں پھنسے ہوئے تھے راؤنڈ اباؤٹ پہ, چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی تھی, سولوشن نہیں مل رہے تھے, بیکاز آف دس انسیڈنٹ آپ نے اللہ سے رجوع کیا, بہانہ بن گیا, خوشخبریاں شروع ہو گئی, اور برکت رحمت شروع ہو گئی, اور پھر جو صنم کے ساتھ ہو رہا ہے ایمان کی کیفیت 5 کی 83 ہو گئی. سورہ مائدہ 5 میں ان کو 5 جی نجم بھائی, کیونکہ یہ 2 کی 155 جو ہے اور یہ ٹل 157 میں اتنا ریلیٹ کر پاتی ہوں کہ ابھی تو میں اللہ کے پاس گئی نہیں, پر میں زندگی میں ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کر لیا ہے کہ میں اللہ کی ہوں اور میں اللہ کی طرف پلٹتی ہوں. تو اس میں پھر میں ایکسپیرینس بھی کرتی ہوں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں, اور یہ اتنے سارے لوگوں کا پیار بھی اس میں ہے جو اللہ کی طرف سے مجھے مل رہا ہے. اچھا, ابھی نجم بھائی آپ نے کوٹ کی 5 کی 83. میں سب کو جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو صنم کی اس وقت کیفیت ہوئی ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے قرآن میں, اور یہ بھی ایمان کی دلیل ہے, اور صنم خود پڑھ کے سنائیے. اور جب وہ اس کو جو رسول پر نازل یعنی کہ کیا قرآن سنتے ہیں تو تو دیکھتا ہے کہ بسبب اس کے انہوں نے حق کو پہچان لیا, ان کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آتے ہیں اور وہ بول اٹھتے ہیں اے ہمارے پالنے والے ہم ایمان لے آئے, بس ہمیں بھی اس حق پر گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے. آمین آمین. یہ قیامت تک جب کوئی حق کو پہچانے گا ایمان والا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے, اور یہی آیت کو لکھا ہوا ہے, اور یہی جو آپ اللہ کرے یہ سب کی کیفیت ایسی ہو کہ اللہ کی بات سن کے ہماری آنکھوں میں آنسو آئے, اور ہم بھی اللہ سے کہیں کہ یا اللہ ہمیں تو وٹنس کر لے کہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے. آمین آمین. اچھا نجم بھائی, کافی لوگ نا جب کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے لائف میں, جب آزمائے جاتے ہیں یا ان کے پیارے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں, تو وہ کچھ اس قدر ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ وہ کبھی کوئی اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا, تو وہ اللہ تعالیٰ سے دوری بن جاتی ہے. یہ شیطان ہی ان کو یہ وسپر کرتا ہے, رائٹ. اور پھر کچھ لوگ ڈپریشن میں اس طرح چلے جاتے ہیں کہ وہ ڈرگز وغیرہ میں بھی چلے جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. تو آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ ہمیں تو اللہ سے زیادہ کنیکٹ کرنا چاہیے, اور کیونکہ پھر ہماری بھی باری ہے, یہ نہ ہم ایسے ہی چلے جائیں اللہ کے پاس کہ خوش نصیب ترین لوگ ہیں اس کائنات کے اندر وہ جن کو زندگی میں اللہ کا حکم سمجھ میں آ جائے یا ان کو آیت ایڈریس کر لے. یہ اتنی بڑی خوش نصیبی کھرب پتیوں کو بھی نہیں مل سکتی, اور ملنی ہو تو جھوپڑی میں بھی مل سکتی ہے, محل میں بھی مل سکتی ہے. تو ہمیں ریڈی رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی ہنٹ آئے, اور اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ہنٹ آئے. دیکھیں نا ابھی جتنے لوگ انسٹاگرام پہ آتے ہیں ہر روز, یہ اپنی زندگیوں میں سے وقت نکالتے ہیں, یہ ایفرٹ کر کے بیٹھتے ہیں سننے کے لیے, تو ان کو قرآن سننے کو مل رہا ہے نا. جی تو جی نجم بھائی, یہی تو اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اس طرح جب اللہ تعالیٰ اپنی بات کو سنواتا ہے. جی جی نجم بھائی. اچھا, میرے ساتھ نا ایک بڑی ابھی گڑبڑ ہوگی کہ ہم